Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. نظر آخرت کی سائنسی تعریف۔ اسلام نے آخرت کا جو نظریہ پیش کیا ہے جس کے مطابق قیامت کے دن تمام لوگوں کو دوبارہ زندگی ملے گی، بظاہر یہ نظریہ عقل کے خلاف محسوس ہوتا ہے، لیکن جدید تحقیقات کے مطابق نظر آخرت کوئی خاص عجیب و غریب نظریہ نہیں ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ اس کے دماغ میں شعور یا لاشعور کی حالت میں محفوظ رہتا ہے، اور انسان کے خیالات جو ایک دفعہ آ گئے کبھی بھی دماغ سے خارج نہیں ہوتے۔ صاف ظاہر ہے کہ نیت کا اس اختیار سے انسان کے تحت شعور میں رہنا دراصل قیامت کے دن کے لیے ہے، اور اسے یاد آئے گا کہ میں نے فلاں نیتیں کی تھی۔ اسی طرح انسان جو کچھ بولتا ہے وہ آواز کی لہروں کی صورت میں ہوا میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بھی آخرت کے دن کے لیے ہے جب ہر شخص کو بتایا جائے گا کہ اس نے دنیا میں فلاں باتیں کی۔ اسی طرح ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارے جسم سے ہر وقت حرارتی لہریں خارج ہوتی رہتی ہے۔ سائنسدانوں نے ایسے کیمرے بنائے ہیں جو کسی جسم کے ہٹنے کے بعد بھی اس کے مقام سے خارج ہونے والی حرارتی لہروں کے فوٹو کھینچ سکتے ہیں۔ حرارتی لہروں کے اس نظام سے پتہ چلتا ہے کہ گویا ساری زندگی ہمارے تمام اعمال کی فلم بندی ہو رہی ہے جو ہمیں آخرت میں دکھائی جائے گی۔ ڈاکٹر شیخ ایجاد اپنے مضمون فرائنز انسان کا نیا دشمن کے آخر میں فرائنز وائرس سے بھی چھوٹے کیڑے کے زندہ یا مردہ ہونے پر بحث کرتے ہوئے ضمنی طور پر کہتے ہیں، رب العزت کے حکم سے قیامت میں پہلے ایک خاص بارش جو کہ لحمیات اور دیگر اجزاء ترکیبی سے معمور ہوگی وقوع پذیر ہوگی، اس کے پڑنے کے بعد مردہ زندہ ہو جائیں گے، یعنی مردوں میں موجود مرکزی ترشو DNA RNA سے خصوصی بارش کے لحمیات وغیرہ مل کر باہمی عمل کے بعد زندہ انسانوں کو جنم دیں گے۔ کتنا فطرت کی نزدیک ہے دین اسلام۔ مندرجہ بالا بیان سے ظاہر ہوا کہ قیامت کے دن کا آنا اور مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا کچھ عجیب بات نہیں ہے۔ یہ انسان روز محشر زندہ نہیں ہو سکتا۔ خدائے برحق کا دعویٰ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر زندہ کیا جائے گا۔ آج وہ لوگ جو اس بات کی حقیقت کو جھٹلاتے ہیں کہ حیات بعد از موت کا وہ کوئی وجود نہیں، اور اگر انسان ایک مرتبہ فنا ہو جائے تو دوبارہ زندگی ممکن نہیں، تو انہی کے تجربات اور انہی کے الفاظ میں اس دعوے کی تردید بھی ہوتی ہے۔ مگر وہ لوگ ہیں کہ باوجود اپنی حقیق اور تجربے کے اس حقیقت کو ماننے پر تیار نہیں۔ سائنسدانوں نے جب انسانی خلیوں پر تحقیق کی تو یہ نتیجہ نکالا کہ انسان کا جسم 26 قدم خلیوں پر مشتمل ہے۔ پرانے خلیے 10 سال کے عرصے بھی مر جاتے ہیں اور نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کام جسم کے اندر ہوتا ہے۔ گویا جو شخص 100 برس زندہ رہتا تو وہ 10 بار مر کر زندہ ہوا۔ اگر دوبارہ زندہ ہونے کے مخالف حلقے عقل مند ہو اور حقیقت پسند ہو تو اپنی ہی اس تحقیق سے آخرت اور زندگی بعد از موت پر یقین لے آئے کہ انسان کے اندر موجود 26 قدم خلیے اگر 10 برس میں دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں تو کیا انسان روز محشر زندہ نہیں ہو سکتا؟ زندگی کا خاتمہ قبر پر نہیں ہوتا۔ جدید تحقیق ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر رسل جو یونیورسٹی میں تعینات ہے نے بھی 150 سے زائد لوگوں کے بیانات اور تجربات جمع کی ہے جو موت کے قریب تر تھے۔ ڈاکٹر رسل موت کے بعد بقا کو ناممکن تصور نہیں کرتے اور اپنے تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں۔ ستمبر 1978 میں آسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے شہر انسبرگ میں دنیا بھر کے 1000 چوٹی کے نفسیات دان، علماء، سائنسدان، ڈاکٹر اور ماہرین و دینیات جمع ہوئے اور حیات بعد الممات کے موضوع پر ایک ہفتے تک بحث و مباحث جاری رہے۔ موضوع گفتگو یہ تھا کہ نزا کے عالم میں انسان جن مناظر سے یکایک دوچار ہوتا ہے ان کی اصلیت کیا ہے؟ ظاہر موت کے بعد جن لوگوں کو طبی امداد سے زندہ کر لیا گیا تھا، ڈاکٹروں نے ان کے بیانات کو تفصیل سے قلم بند کیا ہے۔ ان سب کے بیانات میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان سب کو مرنے کے بعد، حالانکہ مرنے کا وقفہ بہت قلیل تھا، یکساں تجربات سے گزرنا پڑا۔ انسبرگ کی صفت روزہ کانفرنس کے بعد اس کے ترجمان نے اعلان کیا کہ ان تحقیقات کے نتیجے میں بہت سے سائنسدانوں اور علماء کو یقین ہو گیا کہ زندگی کا خاتمہ قبر پر نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔